السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے لیکچر چل رہے ہیں پاک فوج پاکستان کے دفاع کی ضامن جنگ میں ممنوع امور۔ دوران جنگ قتال میں حصہ نہ لینے والے بچوں، عورتوں، ضعیف و معذور لوگوں کو قتل کرنا منع ہے۔ بخاری کی حدیث سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، کسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت قتل کی گئی دیکھی تو دوران جنگ عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ دوران جنگ اپنے قول یا فعل سے اسلام کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا بھی منع ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حرکات قبیلے کی طرف ایک چھوٹے لشکر کی شکل میں بھیجا۔ انہیں اطلاع ہو گئی اور وہ بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ جب ہم نے اسے مارا پیٹا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ ہم اسے مارتے رہے حتیٰ کہ ہم نے اسے قتل کر ڈالا۔ واپس آ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں تیری کون مدد کرے گا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ہتھیار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تجھے معلوم ہو گیا کہ اس نے واقعی ہتھیار کے ڈر سے ہی کلمہ پڑھا؟ قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں کون تیری مدد کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ مسلسل دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کاش میں یہ گناہ کرنے کے بعد آج کے روز اسلام لایا ہوتا۔ اب اس حدیث میں ایک واضح اصول دے دیا گیا ہے، میدان جنگ میں اگر مشرکین کلمہ پڑھ لیں تو انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، حضرت اسامہ نے کہا بھی اللہ کے نبی اس نے ہتھیار کے ڈر سے پڑھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا؟ تو اس لیے اس اصول کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کوئی جان کے ڈر سے چاہے پڑھے یا واقعی کوئی صاف نیت سے کلمہ پڑھے، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دشمن کے مقتولین کے ناک، کان، ہاتھ اور پاؤں کاٹنا منع ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت حیاج بن عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بھاگ گیا تو انہوں نے اللہ کے نام پہ نظر مانی کہ اگر میں نے غلام کو پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ پھر حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حضرت سمرہ بن جندب کے پاس مسئلہ دریافت کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ دینے کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور مسلح مردہ کے اعضاء کاٹنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ پھر میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کی ترغیب دلایا کرتے تھے اور مسئلہ کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث سے ایک واضح اصول مل گیا ہے کہ دوران جنگ مقتولین کا بھی جو ہے مسئلہ نہیں کیا جائے گا، ان کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک نہیں کاٹے جائیں گے۔ دشمن کو اذیت دے کے مارنا بھی منع ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باندھ کر نشانہ بازی کر کے قتل کرنے سے منع فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اسی طرح زیر دست دشمن کو آگ میں جلانا بھی منع ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے عذاب یعنی آگ میں جلانے سے کسی کو عذاب نہ دو۔ اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ ٹھیک ہے جو اسلام کے دشمن ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اسلام پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہی حکم دیتا ہے۔ اب دیکھیں باندھ کر بھی دشمن کو مارنا منع ہے، اسی طرح آگ میں جلا کے بھی دشمن کو جو ہے مارنا منع ہے۔ دشمن کو امان دینے کے بعد قتل کرنا بھی منع ہے۔ دشمن کے سفیر کو قتل کرنا بھی منع ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسیلمہ کا خط پڑھنے کے بعد مسیلمہ کے دونوں قاصدوں سے کہتے ہوئے سنا، تم دونوں مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم وہی کچھ کہتے ہیں جس کا مسیلمہ دعویٰ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر قاصدوں کا قتل کرنا منع نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ اب دیکھیں اس حدیث سے بھی ایک واضح اصول ہمیشہ کے لیے مل جاتا ہے کہ کسی بھی سفیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں جو مرضی حالات ہوں، کیونکہ سفیر کو قتل کرنا جنگ کا اعلان ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے کوئی بھی غیر مسلم ملکوں کے سفیر اگر مسلمان ممالک میں آئیں تو پھر مسلمان ممالک کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سفیروں کو بخیریت ان کے ملک میں واپس بھجوا دے۔ اب یہ کوئی طریقہ اسلام نہیں بتاتا کہ کسی کا سفیر آیا ہے اور اس کو قتل کر دیا جائے، جو مرضی حالات ہوں۔ تو اس لیے جو ہے سفیر کا قتل اعلان جنگ
ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنگ موتا جو ہوئی ہے نا، وہ بھی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے اپنا سفیر بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بھی جلا دیا اور جو سفیر تھا اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں مسلمانوں کو جو لشکر ہے وہ بھیجا تھا، اور اس میں ایک واضح بات بتا دی گئی تھی کہ سفیر کا قتل جو ہے وہ اعلان جنگ ہی ہوتا ہے۔ ذمہ کو ناحق قتل کرنا بھی منع ہے۔ ابو داؤد کی حدیث سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمہ کو ناحق قتل کر دیا اللہ تعالیٰ اس پہ جنت حرام کر دے گا۔ اب دیکھیں کوئی بھی آپ کے ملک میں ذمہ رہتے ہیں جو جزیہ دیتے ہیں، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا، ان کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی حکم نہیں دیتے اٹھیں اور ناحق کسی ذمہ کو قتل کر دیں۔ اب دیکھیں اس حدیث پہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ جس نے کسی ذمہ کو ناحق قتل کر دیا اللہ تعالیٰ اس مسلمان پہ جنت کو حرام کر دے گا۔ تو اس لیے ایسے گناہوں سے بھی خود کو جو ہے بچانا چاہیے۔ دوران جنگ دشمن سے عہد شکنی کرنا بھی منع ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے روز اس کی عہد شکنی کے جرم کے مطابق ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، جسے دیکھ کر لوگ عہد شکن کو پہچان لیں گے۔ تو اس لیے میدان جنگ میں عہد شکنی بھی نہیں کرنی۔ ہاں البتہ اگر دشمن عہد شکنی کر دے تو پھر کی جا سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ دشمن اپنے وعدے پہ قائم ہے اور مسلمان جو ہے وہ وعدہ خلافی کرے، اس کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا۔ تو اب دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ ہر معاملے میں مسلمانوں کو دیکھیں گائیڈ کرتا ہے، اور اگر یہ تمام قوانین دشمن بھی پڑھ لیں تو میرا خیال ہے وہ اسلام ضرور قبول کر لیں کہ اتنا بہترین دین ہے اسلام کہ وہ جنگ میں بھی جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کن کن چیزوں کو فالو کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مسلمان میدان جنگ میں بھی کسی سے زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کو جلا نہیں سکتا، کسی دشمن کو باندھ کے جو ہے وہ قتل نہیں کر سکتا، کسی سفیر کو وہ قتل نہیں کر سکتا، اگر اس نے دشمنوں سے وعدہ کیا ہے تو مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔